السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے ایک بار پھر پنجاب دنگل کی۔ تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ کوئی کبڈی کا دنگل ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی دنگل ہے جو کافی عرصے سے جاری و ساری ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس دنگل کے جو ریفری ہیں وہ بہت کمزور ہیں۔ یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے گورنر کے اس اقدام کو کالعدم قرار دیا جس کے تحت انہوں نے آئین پاکستان کے تحت انہوں نے پنجاب کے سی ایم جناب پرویز الہی صاحب کو معطل کر دیا تھا۔ نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہوا اور پنجاب حکومت اس سلسلے میں عدالت کے پاس گئی، اور جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، بلکہ ہو چکا، تو اکثریت رائے عوام کی یہ کہہ رہی تھی کہ فیصلہ کچھ متوقع آئے گا۔ وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کیا متوقع فیصلہ آنا تھا اور کیا آیا۔ عوام یہ سوچ رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ 50-50 فیصلہ آئے گا۔ اب جب فیصلہ آیا تو فیصلہ کچھ اس طرح آیا کہ عدالت نے گورنر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب اگر یہاں تک محدود رہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت نے فیصلہ یک طرفہ دے دیا، یعنی یقیناً دو اشخاص کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو ایک نے ہارنا ہوتا ہے، تو اٹس مین کہ عدالت نے فیصلہ گورنر پنجاب کے خلاف دے دیا اور سی ایم پنجاب کو برتری حاصل ہو گئی۔ لیکن جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو کچھ نتیجہ اس کے برعکس آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سی ایم پنجاب ایک بیان حلفی جمع کروائیں عدالت کو، جس کے اندر یہ کہا جائے، یہ ذکر کیا جائے، یہ بیان کیا جائے کہ وہ اسمبلی تعلیل نہیں کریں گے تا وقت کے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے لیتے۔ تو سامعین محترم، آپ خود غور کیجئے کہ یہی بات گورنر پنجاب کہہ رہے تھے جناب بلیغ الرحمان صاحب کہ آپ پر اب لازم ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اس لیے کہ جو انہوں نے ذکر فرمایا تھا، جو انہوں نے اس کے اندر وجوہات بیان کی تھی، ان وجوہات کی بنا پر کہ تسلی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ووٹ اتنا ہے کہ آپ سی ایم پنجاب رہ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ لیکن وہ بضد تھے، نہیں لے رہے تھے۔ وہ عدالت چلے گئے، انہوں نے چیلنج کیا گورنر کی اس نوٹیفیکیشن کو، اور گورنر کا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ باقاعدہ عدالت کا حصہ ہے، اگر آئین کا حصہ ہے۔ اگر یہ آئین کا حصہ نہ ہوتا، جو الفاظ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تو پھر گورنر کو اختیارات دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ شک آئین کا حصہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب چونکہ موجودہ جو عدالتی نظام ہے ہمارا، وہ بیٹھا ہوا تھا، فل بینچ تھا، اور انہوں نے حالات حاضرہ کو دیکھا اور انہوں نے فیصلہ کچھ 50-50 دے دیا۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ اس فیصلے سے کیا ہوا۔ اس سے لازم ہو گیا سی ایم پنجاب کے اوپر کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے۔ یہی زور
گورنر پنجاب دے رہے تھے۔ نوٹیفیکیشن کی جہاں تک بات ہے تو وہ قانونی جنگ ہے، آئین کا حصہ تھا وہ، انہوں نے اس کے مطابق ایکشن لیا اور یہ بات آگے چلنی ہے چونکہ اب فیصلہ عبوری آیا ہے اور اس کا فائنل فیصلہ بعد میں آنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہیئرنگ اس سلسلے میں 11 جنوری کو پھر سے ہونی ہے، یعنی اس وقت تک آپ میں ہم سب انتظار کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کو گورنر پنجاب اور اسپیکر صاحب اپنے جوابات جمع کروائیں گے۔ سامنے محترم، یہ بحث بہت لمبی ہے، ہم اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں کلیئرٹی کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اس موجودہ عدالتی نظام کے جتنے فیصلے آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی ایک فیصلے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ بہت کم فیصلے ایسے ہوئے ہیں جہاں دو ٹوک فیصلے آئے، ادروائز اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو اگر ہم 100 فیصلہ لیں، یعنی 100 ڈیسیجنز لیں اور ایوریج نکالیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ 20% فیصلے بھی ایسے ہوں جو اس طرح کے نہ ہوں، یعنی 20% فیصلے ہوں گے زیادہ سے زیادہ جو دو ٹوک ہوں گے، باقی دونوں اطراف کو بینیفٹ دے دیا جاتا ہے، یعنی تسی بھی خوش کہ تسی بھی خوش۔ یعنی یہ کچھ ہمارا عدالتی نظام ہے۔ جس ملک میں اس طرح کا عدالتی نظام ہو تو سوچئے کہ اس ملک پر عذاب الہی نازل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جس خطۂ زمین پر انصاف اٹھ جائے تو پھر اللہ پاک اس خطے پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بار بار قرآن پاک میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو سامنے محترم، یہ کچھ ہمارا عدالتی نظام ہے۔ یہاں تک بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری عدالتوں نے فیصلے دیے اور پھر ریویو کرنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، نواز شریف صاحب کے 2 مرتبہ کے کیسز جو انہیں سزائیں ہوئیں اور وہ اس کے بعد ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پرائم منسٹر بنے۔ اسی طرح کے بے شمار فیصلے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ ریویو کا سسٹم موجود ہے، لیکن آپ یہ خود سوچئے کہ ایک شخص جس کے خلاف کوئی بھی عدالت فیصلہ دے دیتی ہے، کیا اس کی عزت محفوظ رہ جاتی ہے؟ اسی طرح کے کچھ کیسز جو پچھلے کچھ عرصے سے بنائے گئے عمران خان صاحب کے دور میں نون لیگ کے لوگوں کے خلاف، آپ نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ اگر نہیں تو 70% لوگ بحال ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، سعد رفیق، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی صاحب اور حنیف عباسی صاحب اور بے شمار لوگ۔ آپ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ خود یہ سوچئے کہ عدالتیں اس وقت جب فیصلہ دے رہی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ فیصلے دے دیتی ہیں اور پھر انہیں ریویو کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری اس جوڈیشل سسٹم پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سامنے محترم، ہر شخص کو اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عین انصاف کے تقاضے پورے کرے اور جہاں نا انصافی ہو وہاں آواز ضرور بلند کریں۔ اس لیے
کہ یہ آپ کا حق ہے، فنڈامنٹل رائٹس آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو شخص انصاف کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے ساتھ ہے۔ تو سامنے محترم، یہی آج کا بیسک پیغام تھا۔ یہ فیصلہ ابھی تک آنا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آغاز سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فصل کیسی ہوگی۔ پنجابی میں کہ جمدی دا انگور ہی دس دیندا ہے کہ فصل کہو جی ہوئے گی۔ تو سامنے محترم، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں اگر ہار ہوئی ہے تو وہ ہمارے جناب عمران خان صاحب کی ہار ہوئی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ بضد تھے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، جتنا جلد ہو سکتا ہے اسمبلیاں توڑی جائیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس سے منحرف ہو گئے۔ پھر جب یہ سٹیج سامنے آئی تو لازمی بات ہے اب یہ کام لمبا ہوگا۔ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی جلد الیکشن کروانے کی جو خواہش شدیدہ تھی وہ پوری ہو، اور حالات لگتے یہی ہیں کہ اگست تک جائیں گے، یعنی یہ اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے گی۔ تو سامعین محترم، میں اور آپ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔